ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں سندس جمیل اور حاجی محمد اسحاق صاحب. ہمارے آج کے مہمان ہیں, وزیر ہیں ریونیو اور ریلیف کے پنجاب کیبنٹ میں, اور سی ایم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے حصے دار ہیں کیبنٹ میں, ان کے ساتھ سرو کریں. جی سندس کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ بالکل, میں وہی سوچ رہی تھی, میں بریک میں ان سے بڑے سوالات کیے تو میں نے کہا پھر آنر جو ہے ذرا پرسنل بھی لائف کے حوالے سے جاننا چاہیے, کیونکہ آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. اچھا مجھے بتائیں, شادی کتنا عرصہ ہوا شادی کو آپ کی؟ 10-11 سال. 10-11. ارینج میرج تھی, اماں ابا کی مرضی سے آپ نے کی تھی؟ ارینج جی میرے والد اور والدہ فوت ہو چکی تھی, اس کے بعد ارینج میری بہنوں بھائیوں اور رشتے داروں میں ہوئی ہے. کوئی شادی مطلب یہ پوچھنا چاہ رہی ہے صاحب کہ پسند کی شادی تھی مطلب مدعے کی بات پہ ہمارے شادیاں پسند نہ پسند نہیں ہوتی, جو کوئی طے کر دے وہ ہو جاتی ہے. شادی کے بعد لیکن پسند آ گئی؟ ہاں نہیں الحمدللہ, اگر اتنے سال گزارے ہیں, بچے ہوئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, سیاست میں تو آپ مطلب ماشاءاللہ سے آپ نے اپنا بڑا نام کمایا, کالج کے زمانے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑتے ہیں. گھر کی سیاست میں کون حصہ لیتا ہے اور گھر میں کس کی چلتی ہے؟ آپ کی بیگم کی چلتی ہے یا آپ کی چلتی ہے؟ ہر جگہ پہ نا وہ میں ایک بات کہتا ہوں, بلکہ کہنے میں مجھے بھی کیا ہی دیتا ہوں, میں نے کہا کہ ہر شریف آدمی اپنی بیگم سے ڈرتا ہے. میں شریف بھی نہیں ہوں لیکن پھر بھی اچھا, لیکن بات یہ ہے کہ گھر میں ہی ہوں اور وہ ہے ہی کوئی نہیں. اچھا, اس گھر میں ہی رہتا ہوں. اچھا آپ ہی رہتے ہیں. ہاں, اس وجہ سے وہاں پہ کچھ نہ کچھ مرد کو جو فوقیت اسلام نے دی ہے, ہمارے مذہب نے دی ہے اور معاشرے نے دی ہے, وہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. اچھا مجھے بتائیں, بیگم آپ کی کھانا پکاتی ہیں تو کون سی ایسی خاص ڈش ہے جس کی آپ فرمائش کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو ضرور بننا چاہیے آج؟ انفیکٹ جو لائف گزری ہے نا, وہ ٹھیک ہے سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے, لیکن ہم شروع سے فقیر کے ماننے والے ہیں, پیر پرست لوگ ہیں, ہم سادہ ہی کھاتے ہیں. اچھا, میں آپ کی ریسرچ پڑھ رہی تھی تو ان کی ریسرچ میں لکھا ہوا تھا ان کو دال اور آلو شوربہ بہت پسند ہے, تو واقعی میں آلو شوربہ پسند ہے؟ آلو شوربہ ہوتا ہے جس میں گوشت, آلو اور شوربہ ہو, وہ شوربے والا سالن صحت کے لیے اور انسانیت کے لیے اور ہمارے آباء و اجداد سے چلتا رہا ہے. دال ایک ہماری روایت میں شامل ہے جو لنگر کے زمرے میں آتی ہے. کون سی والی دال پسند ہے؟ دال ماش ہو جائے, دال مونگ ہو جائے, دال چنا ہو جائے, کوئی بھی دال ہے, وہ مکس بھی بن جاتی ہیں, دوسری بھی ہوتی ہے. اور تمام جتنے بھی آپ یہاں کے دربار دیکھیں گے, لنگر دیکھیں گے, جہاں پہ ریڑھی باندھ دیکھیں گے, وہاں پہ دال کی فوقیت ہوگی. اور جتنے بھی آپ کو ہوٹل جو رستے میں سڑکوں کے کنارے ٹرک ہوٹل ان کو کہا جاتا ہے, وہ بنے ہوتے ہیں, ان میں دال کی افادیت کو زیادہ ہوتا ہے. اور دال بعض ہمارے برے صغیر کی روایت کے مطابق دال کو بڑی سی ہندو لوگوں میں بھی فوقیت. لیکن آپ کی بیگم سب سے اچھی کون سی دال بناتی ہیں یہ بتائیں؟ ماش کی دال ہو گئی, دوسری ہو گئی ماش اور مونگ کی دال. حاجی صاحب آپ خود کوکنگ کرتے ہیں؟ ہاں جی, آپ خود کچھ بناتے ہیں, کچھ پکاتے ہیں؟ کچھ نہیں, میں نے تو کبھی نہیں بتایا, بتا دیتا ہوں. تو میرے سامنے پکتے رہتے ہیں بہت سے محفلوں میں, بہت سی. لیکن خود نہیں آپ نے, مطلب آپ کو شوق نہیں ہے کھانے پکانے شکانے کا کہ وہ اپنی چائے تک شوق ہے جی. بھائی وہ یہ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ کی بیگم سے لڑائی ہو جائے, ناراضگی ہو, منانا ہوتا ہو, تو بیگم کی پسند کی ڈش بنا دیتے ہیں کہ نہیں, یا کیسے بناتے ہیں؟ پوری عمر سے روزے رکھ رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اور ہمیں ہر جگہ کھانا میسر ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا. ہم جس سڑک پہ جائیں گے, جس گھر سے جائیں گے, جس بندے سے گزریں گے, وہاں پہ ہمیں یہ ہمارا ایمان ہے. یعنی اگر گھر میں لڑائی ہو, بیگم کھانا نہ دے تو باہر سے کھا لیں؟ نہیں, یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے, نہ دے گی تو وہ اس گھر میں کیسے رہے گی. حاجی صاحب کہتے ہیں کہ جب تک آپ جیل نہ جائیں آپ سیاستدان نہیں بن سکتے, اور آپ جتنی بار جیل جائیں اتنے منجے ہوئے سیاستدان بن سکتے ہیں. آپ کتنی دفعہ جیل گئے؟ دیکھیں, جتنا بھی کوئی دفعہ کہتا ہے نا کہ میں جیل گیا, میں اسے ایک دفعہ بڑھا کے پیش کر دیتا ہوں اپنے آپ کو. اچھا, اگر کوئی 34 مرتبہ گیا تو میں 35 مرتبہ گیا ہوں, اگر کوئی 300 مرتبہ گیا تو میں 303 مرتبہ گیا ہوں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جیل جو ہے نا وہ ہے پکڑ دکڑ کا. ٹھیک, میں نے تھوڑی سی بات کی ہے کہ ہماری جو بطور مسلمان اور بطور ورکر اور بطور منسٹر کوئی بھی ایک لائف جو آپ میری پرسنل پوچھنا چاہیں گے, اس میں ہے صرف اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے جہاد ہے, جد و جہد ہے. اسی طرح ہی ہمارے اگر کوئی پیپلز پارٹی کا تو اس میں جیالہ پن کا انداز یہی ہوتا ہے کہ جد و جہد کی جائے اور تسلسل کیا جائے اور رابطہ کیا جائے. اسی طرح اس میں ہے کہ ڈیلیور کیا جائے جد و جہد کے ساتھ. تو آپ نے کیا پوچھا تھا؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا آپ جیل کتنی دفعہ گئے تھے؟ ہاں یہی بات ہے. میں صرف یہ جیل, جہاد, جد و جہد جیم کے ساتھ ہی شروع ہوتے ہیں. جیسے کسی ایک نے کہا تھا جنرل اور دوسرے جرنلسٹ, تو ہماری جد و جہد میں, ہماری ویکیبلری میں اور ہماری ڈکشنری میں جد و جہد کا نام ہے, جہاد کا نام ہے. ٹھیک ہے, جیل کا نام ہے جیالہ پن میں. لوگوں نے
اتنی خود سوزیاں کی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بھٹو شہید کے زمانے میں پھانسیاں کی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کوڑے کھائے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں گئے ہیں، لیکن ہمیں اپنی جگہ پہ ایک مان ہے، وہ یہ ہے کہ جیل جو جانا ہوتا ہے نا، یہ پارٹی سے وفاداری کا نام نہیں ہوتا. جیل میں آمریت لے کے جاتی ہے، جو غلط حکومتیں ہیں وہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر 2.5 سال ہو گئے اس حکومت کو آئی کو، چاہے کسی میں ہے، تو کوئی بھی ایک سیاسی قیدی آپ کو پوری کسی ایک جیل میں بھی نہیں ملے گا. سیلاب کے حوالے سے جس طرح تباہ کاریاں دیکھنے میں آئیں، 2 کروڑ لوگ اس وقت سڑکوں پہ آ چکے ہیں. جو موجودہ حکومت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے صحیح طریقے سے ڈیلیور کیا ہے، لوگوں کی جو ضروریات ہیں پورا کیے؟ کیونکہ اب اکثر آپ اگر دیکھیں فیلڈ ورک پہ بھی ہمارے اینکرز گئے ہیں، رپورٹنگ لائیو کی ہے، تو لوگ اتنے خوش نہیں ہیں. حکومت سے کوئی ناراضگی سی نظر آتی ہے لوگوں کو. دیکھیں، جب کوئی بھی بندہ حکومت میں ہوتا ہے یا نمائندہ ہوتا ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ اس سے کوئی بندہ راضی نہیں ہوتا، کہ اس کی توقعات بڑھ جاتی ہیں، اس کی خواہشاتوں نے جنم لے لیا ہوتا ہے اور وہ ایکسپیکٹیشنیں اس سے بڑھ جاتی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہر چیز، یہ جب سے دنیا بنی ہے منصلوہ بھی اتارتے جائیں گے تو بندے اتار جائیں گے، لیکن چاول جو ملتے ہیں وہ ہر روز نہیں کھائے جاتے، میری اس بات سے اتفاق ہے. لیکن جو ڈیلیور کر رہے ہیں وہ ان تک، یہ میری رائے نہیں ہے بلکہ میں اس پہ مضبوطی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو متاثرین ہیں وہ وہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں. اگر کوئی بیٹھا اپنی جگہ پہ بیٹھا تو وہاں تک رستہ نہیں ہے اور وہاں انہیں ڈیلیور نہیں ہو سکتا، اور ہیلی کاپٹروں میں سامان بہت محدود سا آتا ہے. آپ کی ٹیم کے کیپٹن ہیں چیف منسٹر پنجاب، ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب. ہی از نون ٹو بی اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر. ایز این ایڈمنسٹریٹر ان کے لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی بڑا ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، معطل بھی کر دیتے ہیں 5-6 لوگوں کو، جا کے ایکشن لے لیتے ہیں. کچھ لوگ اس سے خائف بھی ہیں، کچھ لوگ ڈرتے بھی ہیں، کچھ افسران بھی ڈرتے ہیں، وہ سرو کرنے سے گھبراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو یہاں تو خطرناک کام ہے، کچھ بھی ہو گیا انہوں نے آگے معطل کر دینا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مینجمنٹ کا جو سٹائل ہے کہ ہر جگہ خود پہنچنا، ہر چیز خود کرنا، کیا یہ صحیح ہے اس لیول پہ؟ دراصل میں جس وقت آپ پہلے بات کر رہے تھے نا اختیارات کی اور مینجمنٹ کی اور گڈ گورننس کی اور دوسری چیزوں کی، میں یہ جس وقت میں کہتا تھا کہ عزت ڈیلیور کی جائے گی، جس وقت کہتا میں تعلیم ڈیلیور کی جائے تو وہ بڑھتی ہے، عزت دی جائے تو عزت بڑھتی ہے، کسی کو کچھ دیا جائے تو وہ اپنے مال میں بڑھتا ہے. اسی طرح یہ بات ہے. اچھا، وہ یہ ہے کہ اختیارات جس وقت تک آپ نچلی سطح پہ نہیں دیں گے، کسی کو ڈیلیور نہیں دیں گے، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے، کسی کو فری ہینڈ نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ گڈ گورننس نہیں ہو سکتی. میری رائے ہے. فیوچر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی آپ لیڈرشپ، آپ خیال میں ویژنری لیڈرشپ جو ہے وہ کس کی ہے اس وقت ملک میں؟ کون سا ایسا نیشنل لیڈر ہے اس وقت جو زندہ ہے، جو موجود ہے، جو آپ کے خیال میں پاکستان کو جو ہے ایک لیول تک لے جا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا کہ اپنے آپ کو ہی اچھا کہنا ہوتا ہے، دوسروں کو برا لیکن کہنا ہوتا ہے. نہیں، لیکن میں ان میں شامل نہیں ہوں، لیڈرشپ میں شامل نہیں. میں تو ورکر کلاس کا آدمی ہوں، میں تو ماننے والا ہوں. آپ کسی لیڈر، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک میں نے کہا کہ ایک آس امید تھی، میں آپ کو آپ کے سوالوں میں کے جواب آپ کے پوچھنے سے پہلے دے چکا ہوں. ہمیں ایک آس تھی، امید تھی، اور لیڈرشپ تھی، اور انٹرنیشنل لیڈرشپ سے بھی بڑھ کے تھی. وہ ہماری قائد محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی. اس کے بعد آسیں ٹوٹنی شروع ہو گئی ہیں، لیکن نا امیدی نے غلبہ نہیں بتایا. بطور مسلمان فطرت خود ہی کرتی ہے لالا کی حنا بندی. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ خود کسی سے ایسی حزب پیدا کر دے گا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. بائے بائے. تھینک یو.